جب کسی شخص پر موت کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور اس کو داہنے کروٹ پر داہنے پہلو پر لٹا دیا جائے اور اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے، تاکہ وہ سن کر اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر لے۔ خود اس کو پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے، یعنی اس کو تلقین نہ کی جائے، اس کو حکم نہ دیا جائے کہ کلمہ پڑھ دو، کیونکہ وہ عالم پریشانی کا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی شدت اور بدحواسی کی وجہ سے وہ انکار کر دے۔ لہذا اگر اس نے ایسی حالت میں انکار کر دیا تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ وقت اتنا سخت اور خطرناک ہوتا ہے کہ شیطان اس وقت اس پر اپنا کلمہ پیش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب اس کو اسلام کے کلمے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بظاہر وہ شیطان کے کلمے کا انکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس کلمے کی ہم تلقین کر رہے ہیں یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا اگر ایسا کوئی معاملہ پایا جائے تو ایسے موقع پر بددل بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بدظن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس شخص کو جو ہے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، ایمان والا ہی سمجھا جائے گا۔ ایسے شخص کے پاس سورہ یاسین شریف کو پڑھنا اور کسی خوشبودار چیز کا اس کے پاس رکھنا یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ جب روح نکل جائے تو آہستہ سے اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور اس کے جبڑے کپڑے سے جو ہے اس کے جبڑے کپڑے سے باندھ دیے جائیں اور اس کے اعضاء درست کر دی جائیں، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ، اور آنکھیں بند کرنے والا یہ دعا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہم اپنے اس عزیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ یسر علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے معاملے کو آسان کر دے، وسہل علیہ ما بعدہ، اور اس کے لیے اس کے بعد کی تمام منزلوں کو، تمام مراحل کو اس کے لیے آسان کر دے۔